السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا سبق سورۃ الکوثر کے اوپر ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نون مشدد ہو، نون مشدد میں غنہ ضروری ہوتا ہے۔ الف سے پہلے حرف کے اوپر جب زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ جائے تو وہاں پہ مد جائز ہوتی ہے، تو ہم مد جائز کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اعطیناک حمزہ اور عین کو خوب واضح ادا کریں گے، طا کو موٹا پڑھیں گے۔ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو یا لین ہوتی ہے، یا لین کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو جس لفظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس لفظ کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ کوثر، واو ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے واو لین ہوتی ہے، واو لین کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور فا میں سیٹی پیدا نہیں کرنی بلکہ اپنی زبان کے نوک کو، جو سامنے اوپر 2 دانت ہیں نا بڑے، ہم ان کی نوک کے ساتھ لگائیں گے تو اس میں سیٹی پیدا نہیں ہوگی۔ جب ہم نے الکوثر کے اوپر وقف کیا تو حالت وقف میں یہ را ساکن ہو جائے گی۔ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل، صاد کو موٹا پڑھیں گے، لربک، جب را کے اوپر زبر آ جائے را کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور مشدد حروف کو خوب سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ وانحر، جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار کر کے پڑھتے ہیں، یعنی غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ، حمزہ کو خوب تحقیق سے سختی سے ادا کریں گے۔ اس لفظ کے اندر اکثر سننے میں یہ غلطی آتی ہے کہ پڑھنے والے اس کو پڑھ دیتے ہیں شانیہ کا، یعنی حمزہ کی بجائے وہ حمزہ کو یا سے بدل کے پڑھتے ہیں، تو ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے حمزہ کو ہی ادا کرنا ہے لیکن خوب تحقیق سے اور سختی سے ادا کرنا ہے۔ شانئک هو ہا کو موٹا پڑھیں گے۔ ابتغ، جب با ساکن ہو تو اس کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، یعنی اس میں قلقلہ کیا جاتا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔